اس دیش میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ، اس دیش میں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارا دیش ہے جس دیش کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا کہ دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ ایک جماعت تو وہ ہوگی جو ہندوستان آئی گی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ جی ہندوستان کب آئے لوگ؟ ایک بات بولتا ہوں پہلے، سن 15 ہجری کے اندر، یعنی حضرت عمر کے زمانے ہی میں، سن 15 ہجری کے اندر، غور سے سنیے، غور سے، سن 15 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کے گورنر حضرت حکم ابن ابی العاص، ان کے بھائی عثمان ابن ابی العاص، ان کے بھائی حضرت مغیرہ ابن ابی العاص، یہ سارے کے سارے لوگ ایک لشکر لے کر کے سندھ پر آتے اور بھروچ تک آ جاتے۔ کب آئے ہیں یہ؟ سن 15 کے اندر۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے گئے ہوئے چند ہی سال ہوئے کہ اسلام یہاں آ گیا۔ کب؟ سن 15 کے اندر۔ اسلام کون لایا پہلے؟ امام ابو حنیفہ لائے، وہ تو 80 میں ہوئے، 80 میں پیدا ہوئے، اور سن 15 کے اندر اسلام آ گیا ہمارے ہندوستان میں۔ اچھا، اور اس کے بعد سن 92 کے اندر خلیفہ ولید ابن عبد الملک، جس کا ایک گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی، اس کی سرپرستی میں ایک لشکر سندھ پر آیا راجہ داہر سے لڑنے کے لیے۔ محمد بن قاسم جو 19 سال کے تھے، ان کی کمان میں آیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 92 کا۔ اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر کتنی تھی؟ 11 یا 12 سال کی، چھوٹے سے تھے۔ یہ آنے والے کون آئے؟ امام کے ماننے والے نہیں، یہ حدیث کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے آئے۔ اسلام اس طریقے سے آیا، سن 15 کے اندر سے شروع ہوا، سن 92 کے اندر یہ لوگ آئے، اور سن 92 سے لے کر سلسلہ چلتا رہا سن 95 تک، مسلسل 3 سالوں تک یہ اسلام ادھر آتا رہا۔ اچھا، اب معاملہ رہا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ در حقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن 536 کے اندر، اور انتقال ان کا ہوا سن 635 کے اندر۔ اچھا، یہ چلے مکہ آئے، اور مکہ سے مدینہ آئے، اور ان کے جو پیر تھے عثمان ہارونی، مرشد ان کے عثمان ہارونی، جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے، سلام کرو، سلام بھیجو۔ دیکھو یہاں ایسا ہوتا ہے نا، پیرا نمی پرند مریدہ می پرند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ کہا کہ سلام کر میرے بچے، کہا کہ السلام علیکم یا سید المرسلین، سلام ہو تم پر اے سید المرسلین۔ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں، یا سلطان الہند۔ اچھا، پھر یہ بیچارے سن 586 کے اندر، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو سن 586 کے اندر یہ لاہور آئے، لاہور سے یہ ملتان آئے، اور ملتان کے اندر یہ 5 سال تک رہے، وہاں انہوں نے سنسکرت سیکھی۔ سنسکرت کے ماہر تھے اور اجمیری صاحب جی، راجپوت لوگ آئے، ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے سنسکرت میں کی تھی۔ سنسکرت زبان کے ماہر تھے وہ، جی سنسکرت زبان کے ماہر تھے وہ۔ اور زبان جہاں تک معاملہ ہے قبر سے جواب آنے کا، بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بات حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، رواه مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ اس کا مطلب قیامت سے پہلے، سورہ اسرافیل سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی ہی نہیں، اور جب قبر پھٹے گی ہی نہیں تو جواب باہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ یہ کہانی بنا لی گئی ہے، پیرا نمی پرند مریدہ می پرند، پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں، مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ اور غزنی آئے، غزنی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، یہ بھی بالکل جھوٹی باتیں ہیں، غلط باتیں۔ تو کہا گیا کہ آپ ہندوستان جائیے، آپ ہندوستان آئے، دلی آئے۔ اس وقت پرتھوی راج جو ہے
یہاں کا حکمراں تھا، اس سے ملاقات کی اور انہوں نے اجمیر کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا اور آج وہی وہ آسودہ خاک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی بنا لینا اور میری پوجا کرنا۔ جی اگر وہ راجپوتوں کو ان کے دربار میں ان کے پاس آتے ہیں وہ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہو، سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید کے اوپر ہے، سورہ اخلاص کی تفسیر وہ سنسکرت کے اندر بیان کرتے تو کیسے کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے کارساز بنا لینا اور مجھے مشکل کشا مان لینا، مجھ سے درخواست کرنا میری بگڑی بنا دینا، یہ کیسے سکتا؟ تو بات انہوں نے کہی نہیں۔ تو کب آئے ہیں یہ؟ کب آئے ہیں یہ؟ 586 میں تو یہ ملتان گئے ہیں لاہور سے، اچھا، اور ملتان 5 سال رہے، تو 86 کے اندر 5 سال اور بڑھا دیجیے، یہی کوئی 592 وغیرہ کے اندر وہ ہندوستان آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد، اور اسلام کب پہنچا ہے؟ سن 15 کے اندر آ گیا تھا، صحابی آ گئے تھے، اور یہی نہیں بلکہ محمد بن قاسم آ گئے تھے سن 92 کے اندر، جی، اور 3 سال تک ادھر ہی رہے۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ آپ حافظ عماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیے، اور ابھی میرے عزیز عبدالغفار نے اس کو ویکیپیڈیا سے نکالا، جو کہ مستند انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر نکالا، تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ معجزہ شق القمر، نظر ابن حارث آیا، عاص ابن وائل سہمی آیا، ابو جہل آیا اور کہا کہ اے محمد، اگر تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو یہ چاند چودھویں کا چمک رہا ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر، ایک ٹکڑا جبل قیقان کے اوپر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو تو آسمان سے اگر فرشتوں کو اترتا وہ دیکھ لے، مردے اس سے بات کرنے لگے، وہ ایمان نہیں لاتا۔ بولے وَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ۔ اگر آدمی حق کو نہ قبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو وہ ایمان نہیں لاتا، لا یؤمن، ایمان نہیں لاتا۔ جی، تو جب یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، جی، اس وقت کیرالہ میں ایک جگہ کا نام ہے کوڈنگلور، نا، کوڈنگلر، ایسا کچھ نام، کوڈنگلر نام اس کا۔ وہاں ایک راجا تھا چیرامن پیرومل، جی، اور ان کے خاندان کے ابھی ایک صاحب موجود ہیں، ان کی تصویر بھی موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، دیکھ لیجیے آپ، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ اسی خاندان کے ہیں اور اس مسجد کی تولیت انہی کے ہاتھ میں، جی۔ تو یہ راجا اپنی بیوی کے ساتھ، ماں زوجت ہی اپنی بیوی کے ساتھ یہ محل کی چھت کے اوپر گھوم رہا تھا، اچانک اس کی نگاہ گئی آسمان کے اوپر، دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، بڑا حیرت زدہ ہوا، اور پھر اس نے تفتیش کی، پتا چلا کہ ایک نبی مکہ کے اندر ظاہر ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، فوراً صاف آئینا مکہ کی طرف سفر کیا، وہ آئے، ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، واپس جب ہوئے عدن کے مقام پر، عدن کی بندرگاہ کے اوپر بیمار ہوئے اور انتقال کرنے سے پہلے ان کے ساتھ جو ایک صحابی تھے جن کا نام مالک ابن دینار ہے، مالک ابن دینار کی قبر یہ منگلور کے کہیں آس پاس ان کی قبر موجود ہے، وہ ان کو بھیجا اور کہا کہ میری قوم کے پاس میرا یہ خط لے کر کے جاؤ۔ دیکھیے یہ بات کب کی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہے، ابھی مدینہ نہیں آئے، اسی وقت یہ آدمی مکہ پہنچ گیا اور وہاں سے ایک صحابی ادھر آتے ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہی میں اسلام یہاں آ گیا کیرالہ کے، اس سے اس مسجد کا نام ہے مسجد مالک، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد چیرامن، یہ مسجد کا نام ہے مسجد چیرامن پیرومل، یہ مسجد ابھی موجود ہے، میں نے پورا نکالا اس کا، عجیب و غریب مسجد ہے، اور اس کے اندر چراغ ہے، ایسے عجیب و غریب قسم کا چراغ ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی دن اس کی بنیاد سمجھو اس کے ذہن میں ہو گئی، سن 6 کے بعد یہ مسجد کیرالہ میں بنائی گئی۔ اب یہ کہنا کہ انگریزوں کے زمانے سے پہلے اہل حدیث اپنی مسجد بتائیں، پوچھتے کہ سن 80 سے پہلے کس کی مسجد ہے؟ آپ جواب دو، اہل حدیث کے پاس تو جواب پہلے سے تیار ہے، قرآن و حدیث کی روشنی ہے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تقریباً 592 کے اندر، اس سے پہلے اسلام یہاں آ چکا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آ کر کے اسلام پھیلا ہے، یہ بات پائے تحقیق کو نہیں پہنچتی۔ بتایا چلا کہ سب سے پہلے کتاب و سنت کی شعاع، کتاب و سنت کی روشنی یہاں آئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسلک اہل حدیث کو سمجھیں اور قرآن و حدیث
کہ اصولوں کے اوپر چل کر کے ہم اپنی آخرت بنائیں، اور جب تک زندہ رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اس مسلک کے اوپر زندہ رکھے، قرآن و حدیث کے مسلک پر زندہ رکھے، موت دے تو اس مسلک کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر خاتمہ بالخیر کرے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں لائے، اور جنت الفردوس کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔